اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں فَإِن، یہ شرطیہ جملہ ہے، ان شرطیہ ہے، طلقہا، طلقہ فعل ماضی ہے، طلقہ کا معنی ہے اس نے طلاق دی، اس نے طلاق دی۔ ہا ریفرس ٹو عورت کو، اس نے طلاق دی عورت کو۔ یہاں تک یہ جملہ شرطیہ ہے، مگر اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ فا ہے۔ ہونا چاہیے تھا ان طلقہا، مگر اس میں آیا ہے فا۔ اس فا کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فا پچھلی آیات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آیت نمبر 229 میں ہم نے پڑھا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو بار دی جا سکتی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار دی جا سکتی ہے۔ یہ آیت ذہن میں رکھ کر اب یہاں آئیے، اب فا آ گیا ہے، تو یہ سینٹنس جو ہے کنڈیشنل سینٹنس، یہ تیسری طلاق مانی جاتی ہے، کیونکہ دو تو آگے آئے ہیں، دو تو پہلے آئے ہیں، الطلاق مرتان۔ اب یہ فا اس آیت پچھلی آیت کے ساتھ جڑ کر یہ معنی دیتا ہے کہ یہ تیسری طلاق ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے، گویا دو تو پہلے اس نے کھائے ہیں،
اب اس نے تیسری کھائی ہے تو کیا ہوگا؟ فلا تحلوا، یہ جواب ہے، یہ جواب و شرط ہے. فلا تحلوا، تحلوا کا معنی ہے، ہم یہاں بنائیں گے تحلوا، یہاں آئے گا. یہ پہلا صیغہ ہے، یہ دوسرا صیغہ ہے، یہ تیسرا صیغہ ہے، یہ چوتھا صیغہ آئے گا. یحلو یہاں آئے گا، یحلان یہاں آئے گا، یحلون یہاں آئے گا، تحلو یہاں آتا ہے. تحلو کا معنی ہے وہ عورت جائز ہے. تحلو کا معنی ہے وہ عورت جائز ہے. اب اس کے ساتھ جب ہم لا لگائیں گے، لا تحلو، تو معنی بن جائے گا وہ عورت جائز نہیں ہے. وہی معنی ادھر آتا ہے فلا تحلو، فلا تحلو، پس وہ عورت جائز نہیں ہے لہو، اس کے لیے. اس کے لیے کا معنی ہے اس مرد کے لیے. من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس طلاق کے بعد. حتی تنکح، 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 نکح فعل ماضی ہے، مضارع ینکح بن جائے گا، ینکح. وہ یہاں لکھیں گے ہم ینکح، ڈویل ینکحان، پلورل ینکحون. مؤنث کے لیے تنکح، تنکح. ینکح وہ مرد نکاح کرتا ہے،
تن کے ہو کا معنی ہو گیا وہ عورت نکاح کرتی ہے. اب جب اس کے ساتھ حتی لگائیں گے، حتی، تو تن کے ہو جو ہے، تن کے ہو، یہ تن کے ہو تن کے ہا بن جائے گا. کیوں ہا بن جائے گا؟ یہاں ان ہڈن آئے گا. اس طرح اس کا معنی بن جائے گا حتی تنکحہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح نہ کرے. زوجن زوج کے ساتھ، زوج کا معنی ہے خاوند، مرد. غیرہ کا معنی ہے غیرہ ہو، کسی دوسرے، کسی دوسرے. اس طرح معنی بنتا ہے حتی تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے. فلا تحل، وہ عورت جائز نہیں ہے، لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس طلاق کے بعد، حتی تنکحہ زوجن غیرہ، جب تک نہ وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے. اس کے بعد رب فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَ، وہی معنی جو ہم نے ادھر ان طلق میں لیا ہے. اس نے طلاق دی عورت کو، یہاں بھی یہی معنی آئے گا. پس اگر وہ مرد طلاق دے ہاں اس عورت کو، فلا جناح، لا جناح،
کوئی حرج نہیں. علیہما ان دونوں پر، ان دونوں پر ان یتراجعا، یہ ان مصدریہ ہے. یتراجعا ڈویل ہے. وہ دونوں لوٹ آئیں گے. کہ وہ ان یتراجعا، کہ وہ دونوں لوٹ آئیں گے. کس کی طرف؟ نکاح کی طرف. ان شرطیہ ظنا، وہ دونوں اگر وہ دونوں ظنا گمان کرتے ہیں. ان یقیما، کہ وہ دونوں قائم کریں. حدود اللہ، اللہ کے حدود. جب وہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ اب وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو وہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. یبینھا، یبینو کا معنی ہے وہ واضح کرتا ہے. ہا refers to حدود، وہ واضح کرتا ہے حدود کو. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ حدود کے توڑنے کا انجام. حدود کے توڑنے کا انجام. اس آیت سے رب نے طلاق کو کھیل
समझने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लोग तलाक खाते थे और फिर औरत को ज़ौजियत में लेते थे। कभी कभी 3-3 4-4 तलाक़ें खाकर भी समझते थे कि गुस्से में ऐसा हुआ है और औरत को हलाल करते थे। इस आयत ने खेल कूद का ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। रब ने फरमाया है कि जब तीसरी दफ़ा कोई तलाक खाता है तो वो औरत उसे जुदा होती है। अब उस औरत का निकाह किसी दूसरे मर्द से हो जाए तो वो मर्द उसके साथ नॉर्मल हालात में ज़िंदगी गुजारते गुजारते अगर कहीं फिर उसको तलाक की नौबत आ गई और उस मर्द ने उसे तलाक दे दिया है, तब कहीं जाके वो औरत अपने पुराने खावंद के साथ अगर वो दोनों रज़ामंद हो जाएं तो निकाह कर सकते हैं। इस तवालत से, इस पाबंदी से लोगों में एक शऊर बेदार करना है कि तलाक कोई मामूली चीज़ नहीं है। बड़े होश से इस तलाक को इस्तेमाल करना है और इसमें कोई जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। अल्लाह हमें इस आयत के मफ़हूम और मकसद समझने के साथ साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।